ایک بدترین جرم اور ایک گناہ کبیرہ اور اس بدترین جرم گناہ بےہودہ ترین حرکت کی سزا اور انجام ذکر فرمایا گیا ہے. اس لیے کہ ہر نیک عمل، ہر اچھے عمل کے بھی اثرات ہیں اور ہر برے عمل کے بھی اثرات ہیں. جہاں خوشبو پھیلائی جائے گی، خوشبو کا استعمال کیا جائے گا، اس خوشبو کے اثرات ہوں گے، اور جہاں پہ گندگی غلاظت پھیلائی جائے گی وہاں گندگی اور غلاظت کے بھی اثرات ہوں گے. نیک عمل، اچھا عمل، اس کے بھی اثرات ہیں، یقیناً ہیں. برا عمل، قبیح عمل، بدترین عمل، اس کے بھی اثرات ہیں. آیات مبارکہ میں جو بدترین عمل ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے بارے میں بار بار حکم دیا، لا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہ جاؤ. ینہا عن الفحشاء، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فحشاء، فحاشی سے روکتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالی فحشاء کا، فحاشی کا بالکل بھی حکم نہیں دیتا. تو فرمایا فحاشی کے قریب نہ جاؤ. اللہ تعالی فحاشی سے روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فحاشی کا حکم نہیں دیتا. فحاشی کا حکم کون دیتا ہے؟ فحاشی کی دعوت کون دیتا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کی بات کو مانتے ہیں، شیطان انہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے. اور کسی مقام پہ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں فحشاء کا، فحاشی کا شیطان حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فحشاء سے، فحاشی سے منع فرماتے ہیں، فحاشی کے قریب بھی جانے سے روکتے ہیں، اور شیطان فحشاء کا حکم دیتا ہے. گویا شیطان کی اپنی دعوت ہے
قبول کرنے کی ہے، شیطان کی دعوت فحاشی میں ملوث ہونے کی ہے، رحمان کی دعوت فحاشی سے رکنے کی ہے۔ رحمان کی دعوت یہ ہے کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ بدترین جرم، قبیح ترین جرم، شیطان اس کا حکم دیتا ہے اور رحمان جل مجدہ اس بدترین حکم سے روکتے ہیں۔